فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسکیل آف وزڈم کی سیکنڈ والیوم کی پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ میں سسٹر شفیہ نقی یہاں پر موجود ہیں اور ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں گے والیوم 2 کی. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور کاشانۂ بصیرت کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں. وعلیکم السلام. میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کو اور کاشانۂ بصیرت کے تمام ممبران کو بہت بہت سلام اور بہت ساری دعائیں. جیتی رہیں، سلامت رہیں. اور یہاں پر جیسے کہ کاشانۂ بصیرت میں ماشاءاللہ سے ایک بے بہا خزانہ ہے معلومات کا، اور اس میں آپ ساری بہنوں کا ہاتھ ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت سے، اتنی لگن سے، اتنے خلوص سے یہ کام کرتی ہیں کہ واقعی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں فرشتے ہیں جو کہ اس طرح سے علوم اہل بیت کو پھیلا رہے ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. ہم اس قابل کہاں، بس چھوٹی سی ایک خدمت ہے جو پوری کر دیتے ہیں. اللہ اس سے قبول کرے. آپ کاشانۂ بصیرت میں کب سے ہیں اور آپ نے کتنی کتابیں ریکارڈ کی ہیں؟ اور اس سے پہلے آپ اپنا بریف انٹروڈکشن بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ اچھا جی، نام تو آپ لوگوں کو میرا پتہ ہی ہے، شفیہ نقی میرا نام ہے. کاشانۂ بصیرت میں ابھی میں بہت مختصر اور بہت چھوٹی ہوں کہنا چاہیے. 1 سال سے کم ہی ہوا ہے مجھے جوائن کیے ہوئے. بس اتفاق سے میری ایک دوست ہے یہاں ہیوسٹن میں، وہ بھی کاشانۂ بصیرت کے لیے کتابیں پڑھتی ہیں. نزہت حسن نام ہے ان کا. ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے بتایا تو مجھے بہت دل سے مطلب یہ کام بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. میں یہ بھی بتاؤں گی کہ مجھے کیوں اچھا لگا اور میں کیوں فوراً ان سے کہا کہ آپ مجھے بھی جوائن کروا دیں. تو بس انہوں نے مجھے سیمی بہن سے انٹروڈیوس کیا، پھر ماشاءاللہ سے الحمدللہ ایک کے بعد ایک کتابیں کہنا چاہیے آنا شروع ہو گئی. میں نے تقریباً آئی وڈ سے کہ 6 کے 7 کتابیں اب تک پڑھی ہیں 1 سال میں. بیچ میں ذرا رمضان میں بھی تھوڑا سا انسان سلو ہو جاتا ہے، محرموں میں بھی تھوڑا سا سلو ہو جاتی ہے پڑھنے کی رفتار، لیکن کوشش کر کے وقت نکال لیتی تھی. اچھا، اس کے علاوہ اپنے بارے میں یہ کہ میں تقریباً ساری عمر سے ٹیچنگ لائن سے وابستہ ہوں، اور ٹیچنگ میں بھی جب میں پاکستان میں تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ابھی امریکہ میں ہوں ہیوسٹن میں، تو جب پاکستان میں تھی تو میں کراچی میں بھی میں نے ٹیچ کیا ہے بیکن ہاؤس اسکول میں، وہاں ایلیمنٹری لیول پڑھاتی تھی. پھر جب سے میں امریکہ آئی تو میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے فیلڈ میں آ گئی، جو بالکل ہی کہنا چاہیے چھوٹے بچوں کو 2-2.5 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے، جہاں پہ کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ بیس بننی، میں اس فیلڈ میں آئی. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور موجودہ دور کی ضرورت ہے یہ جی ٹاپک. بالکل، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے ایک پوڈ کاسٹ رکھیں گے، انشاءاللہ. کیونکہ یہ ماؤں کو اور پیرنٹس کو اس چیز کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. جی آپ نے یہ اتنی بڑا کنٹریبیوشن کیا. دیکھیں، بات اس کی نہیں ہوتی کہ کتنی کتابیں کی ہیں، بات ہے خلوص کی. آپ لوگوں کا جو خلوص ہے اس کا تو آپ کو اجر امام زمانہ دیں گے. اللہم صلی علی آپ نے محمد. یہ جو کتاب ریکارڈ کی ہے میزان الحکمت والیوم 2، جی اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اس میں کتنے حروف ہیں، کتنے پیج ہیں، اور اس میں کتنے خزانے ہیں، کتنے گوہر ہیں، اور کتنی چیزوں کو آپ چاہیں گے
कि उनको आप दूसरों तक शेयर करें? जी, इसमें सबसे पहले तो माशाअल्लाह ये बहुत जिसको कहते हैं लिखने वाले पे अल्लाह की रहमतें कि 872 से ज़्यादा पेजेस हैं इसमें, मतलब आखिरी बाब जो है वो 872 872 पे शुरू हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 2 वो सफ़े का वो आखिरी बाब है। जैसा आप लोगों ने और किताबों के बारे में भी सुना कि ये हरफ के हिसाब से इसमें मौज़ूआत हैं, तो जो हिस्सा 2 है, वॉल्यूम 2 जो है, उसमें हुरूफ हैं जीम और हे। अच्छा, जो चीज़ मैंने नोट की है इसमें वो ये कि बहुत सी जगहों पे ये ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपिक या वो मौजू जो है वो जीम से शुरू ही हो रहा हो। जीम उसमें अगर एक मेन साउंड भी होती है तो वो उससे मतलब टॉपिक बना लेते हैं। अब जैसे जो फसल 1 है वो हरफे जीम से मुतालिक, उसके जो अल्फाज हैं वो है मौज़ूआत हैं वो जबर, जब्बार, जुबन, जदाल, लेकिन उसी के साथ उसमें एक फसल है तजुर्बा। अब तजुर्बा में जीम जो के ज्यादा वो है तो इसलिए उन्होंने तजुर्बा को बजाय ते में रखने के जीम में रख दिया है। इसी तरह इस किताब में जीम और हे के अल्फाज हैं। हे में भी ये चीज मैंने नोट की कि जरूरी नहीं है कि वो लफ्ज हे से शुरू ही हो रहा हो। हे उसमें डोमिनेंट साउंड भी हो सकती है, यानी जब हम वो लफ्ज बोलते हैं तो उसमें हे ज्यादा महसूस होता है। जैसे हे के अल्फाज में सबसे पहली फसल जो है वो है मोहब्बत। अब मोहब्बत में हे ज्यादा साउंड आपको फील हो रहा है। मोहब्बत के भी जो हैं वो 3 के 4 फसलें अलग से हैं। तो बाकी जो सारे अबवाब हैं इस पूरी किताब में वो हे के ही अल्फाज से मुताल्लिक हैं। जीम और हे इसमें 2 ज्यादा हरूफ हैं जिनके मौजूआत हैं और हे की ज्यादा तफसीलात हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है, मुझे पहली वॉल्यूम पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मेरा ख्याल है कि जीम के अल्फाज शायद या तो पहली वाले वॉल्यूम से शुरू हो गए होंगे, और अगर वो पहले से नहीं भी हुए हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, मुख्तसर हैं। हे को ज्यादा तफसील दी गई है इसमें। अच्छा, जबरदस्त। वॉल्यूम 1 में पढ़ रही हूँ अभी, इसी में बाजी ने रिकॉर्ड किया और मेरे ख्याल से वो ते तक है। अच्छा, उसके बाद जीम से ये वॉल्यूम 2 शुरू होती है हाँ और मजा आता है। एक चीज बहुत मजे की मैं आपसे शेयर करूं कि जी, एक जमाना था कि मैं, क्योंकि मेरे साथ विजन का इशू है, मैं किताब लेके बैठी रहती थी कि कोई मेरा काबू आए, मैं उससे कहूँ मुझे थोड़ी सी पढ़ दो। जी, मेरा भाई जो है वो मुझे बहुत चाहता है, वो पढ़ देता था, हमेशा अपना अच्छा, खेल भी छोड़ के आ जाता था। माशाल्लाह, लेकिन अब जब मैं सबके साथ बैठी होती हूँ, किताबें सारी मेरे हाथ में है, जिस किताब की बात हो रही है जाके खोल के थोड़ी सी पढ़ी, पढ़ जी, के डिस्कशन में ज्वाइन कर लिया। तो ये कहते हैं ना, रूह की गहराइयों से दुआएं निकलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे एक बात थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ की ऐड करूं कि मुझे किताबें पढ़ना, जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई एक ग्रुप है काशाना बसीरत जिसमें ये एक अजीम काम हो रहा है, तो मैं क्यों बहुत ज्यादा मुझे शौक हुआ ये करने का। मैं छोटी थी, हम पाकिस्तान में रहते थे फैसलाबाद शहर में। छोटा सा शहर था, बहुत ज्यादा उस वक्त डेवलप भी नहीं हुआ था। वहां पर अल फैसल ब्लाइंड स्कूल एक था बसारत से महरूम लोगों के लिए। तो मेरी वालदा जो थी उनको ज़रा सोशल वर्क और खिदमत खल्क का बहुत ज़्यादा, वो 1-2 ग्रुप्स में भी थी। तो वो वहाँ पे जाके स्कूल के जो बच्चे थे ना वहाँ के, वो रेगुलर बच्चों के साथ मैट्रिक का इम्तहान देते थे। सिर्फ उनको ये फैसिलिटीज दी जाती थी कि उनको एक अलग स्टूडेंट मिलता था जो उनके आंसर्स को लिखता था, पेपर पढ़ के सुनाता था, क्योंकि वहाँ ब्रेल वगैरह भी नहीं थी और भी वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। स्कूल में जो सारी मैट्रिक की कोर्स की किताबें थी वो ना ब्रेल पे अवेलेबल थी ना कुछ, तो स्कूल वाले लोगों से कहते थे कि उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके दें। तो उस जमाने में वो कैसेट्स होते थे छोटे छोटे से। तो मेरी वालदा जो थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको बेहतरीन अजर दे, उन्होंने
9th اور 10th کے پورے کورسز، ان کی کتابیں جو تھیں، خاص طور پہ انگلش اور سائنس امی کا سبجیکٹ تھا، یہ پوری کتابیں وہ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے دیتی تھیں تاکہ اسٹوڈینٹس وہاں پہ سن لیں. پھر کاپیز وغیرہ وہ لوگ کیسٹس کی کروا لیتے تھے اور وہ کلاس میں پلے کی جاتی تھیں، اور پھر اس کی بیس کے اوپر جو ان کے ٹیچرز تھے وہ انہیں پڑھاتے تھے. تو کافی کئی سال امی نے وہاں یہ کام کیا، اور وہ جو ان کے پرنسپل تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جب سے یہ آڈیو میں کتابیں آئی ہیں ہمارے اسٹوڈینٹس کا لیول بہت بہتر ہو گیا، اور ایگزامز میں ان کے نمبرز پہلے سے بہتر آنے لگے کیونکہ اب ان کے پاس ایک چیز اویلیبل ہے. تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ ایک اس طرح کا کاشانہ بصیرت ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تو مجھے فوراً یہ ہوا کہ میں بھی یہ کروں، اور میں نے بس نصرت بہن سے کہا کہ مجھے جوائن کروائیں. الحمدللہ سیمی بہن نے مجھے ایکسیپٹ کیا اس گروپ میں، اور بس میں نے اس وقت ایک یہ نیت بھی کی کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کا ثواب میری امی کی روح کو پہنچے. تو بس میں جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے دل سے ایک سکون بھی ہوتا ہے، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک امی کی شروع کی ہوئی خدمت تھی جو کسی طرح سے اب میں آگے کر رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ اس کام کا اجر بھی دے اور اس کام کو جاری رکھے، جس کے بھی فائدے میں آئے. شاید ایک اتنا سا ذرہ، ایک قطرہ ثواب ہمیں پہنچ جائے اس کا. نہیں بس بالکل، مولا بہت بڑا قبول کام ہے کرے. یہ، آسان نہیں ہوتا ہے ٹائم نکالنا، جاب کے ساتھ ٹائم نکالنا، اور پھر گھر میں سکون کا کونا تلاش کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ کوالٹی آف ریکارڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی آواز نہیں ہوتی. جی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے وقت پہ کریں جب گھر میں سکون، کیونکہ ہم اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ امریکہ کے تو گھر بھی لکڑی اور کاغذ کے ہوتے ہیں. باہر سڑک پر سے اگر گاڑی بھی گزرتی ہے تو گھر کے اندر ایسے آواز آتی ہے جیسے پاس سے گزر رہی ہے. تو اس کا بھی کافی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ واقعی گھر میں ایسی جگہ ڈھونڈیں. اور پھر اگر ہم گھر میں گھر والے موجود ہیں اور دوسرے کمرے میں کوئی خبریں سن رہا ہے تو وہ بھی ہمارے کمرے میں آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے، میں کم از کم ایسے وقت پہ کرتی ہوں جس وقت گھر میں اور کوئی بھی نہ ہو. میں جب جاب سے گھر پہنچتی ہوں تو شام کے ٹائم اکثر بیشتر ہی ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے، تو میں اس وقت بہت سکون سے چائے کی پیالی ساتھ رکھ کے آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھتی ہوں. تو آپ یقین مانیں جو دن بھر کی جاب کی تھکن ہے اس کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے، اندر سے ذہن اتنا فریش ہو جاتا ہے اس وقت. ماشاءاللہ بہت زبردست. اور اس کتاب کا اسکیل آف وزڈم والیوم 2 جی کی روشنی میں آپ ہمارے، کیونکہ آپ چھوٹے بچوں سے منسلک ہیں، جی تو ان کی آپ کیا سمجھتی ہیں بیس ڈیولپمنٹ میں کیا رول ادا کریں گی یہ احادیث، اگر پیرنٹس سیکھ لیں؟ بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں. بالکل، آپ یہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. اور چیز یہ ہے کہ میں اس وقت جہاں کام کر رہی ہوں وہاں پہ جو ہمارے پاس اسٹوڈینٹس ہیں، ایک تو یہ کہ میں اب الحمدللہ آفس میں ہوتی ہوں، میرا ٹیچنگ سے اب ڈائریکٹلی اتنا وہ کانٹیکٹ نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے امریکن بچے ہیں، دوسرے مذاہب، دوسرے ملکوں کے، تو ان کے اوپر تو اتنا امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس میں بہت سی چیزیں جن کو میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کروں اگر، اور اپنے لیے سوچوں کہ یہ کام اس طرح ہونا ہے. جیسے مثال کے طور پہ 2-3 چیزیں جو اس کتاب سے میں نے بہت زیادہ سیکھی. حسنہ ہے جیسے ایک موضوع، احسان یا نیکی کا بدلہ، دوسروں سے حسن خلق سے پیش آنا، اس قسم کی چیز میں اپنے اوپر کر سکتی ہوں تاکہ پھر میں آگے لوگوں کو وہی کچھ سکھاؤں، ریگارڈلیس کہ وہ کس مذہب کے ہیں. یہ کچھ چیزیں انسانیت کی ایسی ہیں جس کا مذہب سے ہونا ضروری نہیں ہے. حسد ہے، حسرت ہے، یہ سارے الفاظ جو اس میں، یہ ہم اپنے اوپر اگر کریں یا ہم اس کو ایک جنرل کہنا چاہیے کہ رول کے طور پر یا ایک جنرل وزڈم کے طور پہ ہم دوسرے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو، یا اس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ چیزیں ہم بچوں کو بیس میں سکھا سکتے ہیں. اور جب بچہ اسکول سے سیکھتا ہے تو وہ گھر جا کے لازمی بتاتا ہے. اب یہ میں بچوں کو اس طرح تو نہیں بتا سکتی نا کہ یہ میزان الحکمت میں تھا یا ہمارے مولا نے کہا ہے. میں بہت پہلے ایک سنڈے اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں، وہاں پہ اگر اس وقت مجھے موقع ملا ہوتا تو شاید میں یہ پوری میزان الحکمہ بچوں کو پڑھوا دیتی. لیکن
اب میں چونکہ اس خدمت میں نہیں ہوں تو میں جنرل اس پہ یہ کر سکتی ہوں کہ یہ سارے موضوعات وہ ہیں جو انسان کے لیے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، فیلنگ ہر ایک کی وہی ہوتی ہے۔ تو اس سے سیکھ کے ہم بچوں کو، یا میں اب چونکہ آفس میں ہوں تو میں دوسری ٹیچرز کو بھی کبھی کبھی یہ بات اپنی بتاتی رہتی ہوں، یا جاننے والوں میں ہم بیٹھے ہوں ڈسکس کر رہے ہوں تو ہم کئی دفعہ، تو ظاہر ہے بچوں کو بتائیں گے تو وہ گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے، بڑوں کو بتائیں گے تو وہ اس کو بچوں پہ امپلیمنٹ کریں گے، تو یقیناً یہ مطلب یہ زندگی کا ایک تحفہ ہے یہ کتابیں جو ہیں۔ ماشاء اللہ بہت بڑی، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے سب نے کیے ہیں، تو کاشانہ بصیرت کی ٹیم پوری یعنی جو مینجمنٹ ٹیم ہے اس میں محمد اویس، جی اوان، شہناز، جی اور جی مسٹر کمال یوسف، تاثیر، جی اور سب سے زیادہ ہماری نمایاں پرسنالٹی جو کہ ڈائمنڈ آف کاشانہ بصیرت، بالکل، سیمی سیمی بہن زفار، ہماری، بالکل، اور آپ لوگ بھی سب اس مالا کے ڈفرینٹ موتی ہیں سب، الحمدللہ، عزت ہے، اور اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے۔ الہی آمین، کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں بے گا، تو آپ شک لوگ بے شک وہ کام کر رہے ہیں کہ بے شک، اللہ اکبر، انشاءاللہ بس اللہ اس کام کو جاری رکھے، اور ہماری ہمت کو، ہمارے لیے مواقع کو فراہم کرتا رہے، تو انشاءاللہ بالکل۔ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی عام پبلک کو، کاشانہ بصیرت کی مینجمنٹ کو؟ میسج بس سب سے پہلے مینجمنٹ کے لیے تو یہی ہے کہ بہت شکریہ، میں بہت دل سے ممنون ہوں کہ مجھے اس گروپ میں شامل ہونے کا موقع ملا، اس بہت بڑی خدمت کا موقع ملا۔ آپ لوگ بس انشاءاللہ جو کام، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور کتابیں بھی آگے بہت اچھی اچھی آتی رہیں گی اور ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بس یہی ہے کہ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپس میں محبتوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ یقیناً بہترین طور پہ کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سلامت رہیں، خوش رہیں، بہت کامیاب شکریہ، رہیں، اور پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی کتاب کے ساتھ ملاقات ہو۔ لیکن یہ کتاب انشاءاللہ، تو ایسی ہے بالکل، کہ ابھی تک اس کا نشہ جو ہے نا وہ مجھے ہے، اور بس نہیں چل رہا کہ میں کس طرح سے اس کو، اس شربت کو اپنے جسم میں، اپنے ماشاءاللہ بدن میں اتار لوں۔ اتار لیں، بالکل۔ میں ایک چیز یہاں پہ شیئر کروں کہ میرے ساتھ صرف اسی کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں ہوا، اور میں اس سے پہلے شاید گروپ میں بھی اس بات کو شیئر کیا تھا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ واقعی ہمارے لیے بہت برکت اور رحمت ہیں۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس زمانے میں میں کوئی ایک خاص کتاب پڑھ رہی ہوں، اس میں جو چیز میں نے پڑھی ہے وہ مجھے اس کتاب کے علاوہ زندگی میں فیس کرنی پڑی۔ جیسے بالکل ریسنٹ مثال، ابھی رمضان میں کتاب پڑھ رہی تھی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا، اور آپ یقین کریں وہ 15 رمضان تھی، شب 15 رمضان تھی جس وقت میں پڑھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کنیکشن ہے جو بلڈ ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو میزان الحکمت کے جو موضوعات ہیں، اس میں تھا کچھ حافظے اور حفظ کے بارے میں۔ ہم کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو لوگوں نے کہا کہ بھائی حافظہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، میں نے اس کے متعلق اس سے ایک دن پہلے ہی کتاب میں پڑھا تھا۔ مطلب مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اگر واقعی اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں تو وہ چیزیں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، ہمیں اس کا ضرور کہیں نہ کہیں کوئی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ اور میں دور کہاں جاؤں، آپ یقین کریں میں نے جب یہ کاشانہ بصیرت جوائن کیا ہے تو جو سب سے پہلی کتاب مجھے ملی ہے کریمہ اہل بیت پڑھنے کے لیے، بی بی معصومہ قم صلوات اللہ علیہا کی لائف ہسٹری تھی۔ آپ یقین مانیں ان کی ولادت کی تاریخیں تھیں جب یہ کتاب مجھے ملی ہے۔ میں خود حیران رہ گئی تھی کہ یہ تو بہت بڑا بی بی کی ولادت پہ مجھے تحفہ مل گیا بی بی سے، مجھے یوں لگ رہا تھا۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس میں ہم شامل ہو گئے ہیں۔
کہ ہم اس میں سے ایک ایک ذرہ کر کے اپنے اندر لیتے رہیں، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ شربت کی طرح ہے کہ ہم اتارتے جائیں اندر، بالکل وہی حال ہے۔ جی بس سلامت رہیں، اور انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ جتنے ہمارے آڈینس سن رہے ہیں اس وقت ہمیں، جی، ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور شیئر کریں، اور آپ میں سے کوئی اگر چاہتا ہے کہ آپ کسی پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں تو یہاں پر لکھیں، کاشانہ بصیرت کی ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کرے گی۔ تھینک یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، بہت اور اچھا ہماری لگا، بہت اچھا لگا بات کر کے، اور انشاءاللہ ہو سکے تو ہم جتنے ممبرانے کبھی مل جل کے ایک سب کی ملاقات زوم میٹنگ پہ بھی ہو سکے تو بہت ہی اچھا ہے، سب سے ملاقات ہو اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل بالکل۔ تو اپنا خیال رکھیں بہت ضرور، بہت، اور بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔